الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے ناگہانیوں سے پناہ کے طالب ہوں گے۔ آج ہمارا اسلامیات کا چوتھا لیکچر ہے جو میں دکھی دل اور پریشان ذہن سے ریکارڈ کر رہی ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی ہر دل عزیز ٹیچر اور میری بہترین دوست مزمل فاطمہ کے ہسبینڈ رات اس دار فنا سے دار بقا کی طرف رخصت ہو گئے، جس پر ہم سب افسردہ ہیں۔ لیکن اگر اسی بات کا رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، ڈر سے، بھوک سے، جان، مال اور نتائج کی کمی سے۔ تو جس نے کہا بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، تو انہیں خوشخبری سنا دو جنت کے باغات کی، مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی۔ تو بے شک ہم بھی اللہ کے حکم پر راضی ہیں، اس سے مغفرت کے طالب ہیں اور ناگہانیوں سے پناہ چاہتے ہیں۔ آپ سب سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر جانے والے کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ مومن پر 6 حقوق ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ جب وہ فوت ہو جائے تو اس کی مغفرت کی دعا کی جائے۔ آئیے اب آپ آج کے سبق کی طرف۔ تو آج ہم سبق کی باقی آیات بما ترجمہ و تفسیر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کی توفیق دے اور بہترین انداز سے سمجھنے کی توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اولا، زیادہ حقدار ہیں، زیادہ قریب ہیں، بالمومنین، مومنوں سے، من انفسہم، ان کی جانوں سے بھی، وازواجہ، ہو کی ضمیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج یعنی بیویاں، امہاتہم، ان کی مائیں ہیں یعنی مومنوں کی مائیں ہیں۔ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں۔ وازواجہ امہاتہم، اور آپ کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ آیت کے اس پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ اس تعلق کی کیفیت اور نوعیت بیان فرماتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے غلاموں کے ساتھ ہے۔ بتایا تمہاری خیر خواہی، اصلاح احوال، فلاح دارین اور تم پر لطف و کرم فرمانے میں میرا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر تمہارے نفسوں سے بھی زیادہ مہربان اور شفیق ہے۔ جیسا کہ امام مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے ایک حدیث مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی میری اور میری امت کی حالت اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی ہو اور مختلف جانور اور پروانے اس میں گرنے کے لیے دوڑتے چلے آ رہے ہوں، میں تمہیں تمہاری کمروں سے پکڑ رہا ہوں اور تم اس میں گرنے پر اصرار کر رہے ہو۔ اسی طرح صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، اس میں فرمایا گیا کوئی ایسا مومن نہیں جس کا دنیا و آخرت میں والی نہیں۔ اگر تم چاہتے ہو تو یہ آیت پڑھو، یعنی النبی اولا بالمومنین، اور جو مومن فوت ہو وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ جائے تو اس کے قریبی رشتہ دار اس کے وارث ہوں گے، اور جو مومن قرضہ چھوڑ جائے تو وہ میرے پاس آئے، میں اس کا والی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کریمی پر انسان قربان جائے کہ کتنی شفقت اور محبت کا اظہار فرمایا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمارے ساتھ ایسا تعلق ہے تو پھر افسوس کہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو چھوڑ کر اپنے نفسوں کی خواہشات کی پیروی میں لگ جائیں، اپنے دوستوں کو خوش کرنے کے لیے، اعلیٰ حکام کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے سرتابی کریں، نیز اسلامی حکومتوں اور قانون ساز اداروں کو بھی
اس امر کا پورا پورا احساس ہونا چاہیے کہ وہ کس رؤوف و رحیم کا دامن چھوڑ رہے ہیں اور کس کی اطاعت کو اپنا شعار بنا رہے ہیں۔ یعنی جو شخص اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام نہ سمجھے اور اپنے تمام حالات میں اپنے آپ پر حضور کی حکمرانی تسلیم نہ کرے تو گویا اس نے سنت کی شیرنی کا مزہ چکھا ہی نہیں۔ پھر آگے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو گویا اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کی عزت افزائی فرمائی جا رہی ہے کہ یہ مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ اس تعلق کے باعث ہر مومن کا فرض ہے کہ ان کا اسی طرح احترام کرے جس طرح اپنی ماں کا احترام کرتا ہے۔ اگر ان جسمانی ماؤں کا احترام نہ کرنے والا رحمت الہی سے محروم ہو جاتا ہے تو جو بد نصیب اپنی روحانی ماؤں کے متعلق گستاخیاں کرنے سے باز نہیں آئے گا اسے اپنے حشر کا اندازہ کر لینا چاہیے۔ اس سے آگے ارشاد فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ ارحام رحم کی جمع ہے جس کا مطلب ہے پیٹ کے رشتہ دار، خون کے رشتہ دار، یعنی قریبی رشتہ دار، بعضهم ان میں سے بعض اولا زیادہ حقدار ہیں ببعضٍ بعض کے، فی کتاب اللہ فی میں کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں، من المومنین مومنوں سے، والمہاجرین اور مہاجرین سے، اللہ مگر یہ کہ ان تفعلوا تم کرو الا طرف اولیاءکم اپنے دوستوں کی طرف معروف کوئی نیکی کوئی بھلائی، کانا ہے ذالک یہ فی الکتاب کتاب میں مستورہ لکھا ہوا۔ اب اس حصے میں ایک اگلا مضمون بیان کیا جا رہا ہے جس میں خون کے رشتہ داروں یعنی قرابت داروں کو شریعت کی روح سے زیادہ حقدار قرار دیا گیا وراثت کا۔ آپ پڑھ چکے کہ جب مہاجرین نے ہجرت کی اور مدینہ آئے تو انہیں انصار کا بھائی بنا دیا گیا، پھر انہیں ان کی ہر چیز میں شریک کر دیا گیا، یہاں تک کہ وراثت میں بھی وہ حقدار ٹھہرے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ بے شک جو خون کے رشتہ دار ہیں وہ اللہ کی کتاب کی روح سے وراثت کے زیادہ حقدار ہیں، جیسے کہ سورہ نساء میں وراثت کے تفصیلی احکامات نازل ہو چکے۔ پھر فرمایا کہ ہو سکتا ہے تم کوئی وصیت کرنا چاہو، کسی دوست سے کوئی بھلائی کرنا چاہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ اس چیز سے نہیں روکتا، لہٰذا وراثت میں 1/3 میں وصیت کرنا جائز قرار دیا گیا۔ اگلی آیت دیکھیے وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا من النبیین تمام نبیوں سے میثاقہم پختہ عہد ومن کا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ومن نوح اور حضرت نوح سے وابراہیم اور حضرت ابراہیم سے وموسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام سے وعیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ابن مریم جو حضرت مریم کے بیٹے ہیں، واخذنا اور ہم نے لیا منہم ان سے میثاقاً عہد غلیظاً پختہ، لیسأل الصادقین لیسأل تاکہ وہ سوال کرے الصادقین سچوں سے عن صدقہم ان کی سچائی کے بارے میں، وأعد اور اس نے تیار کر رکھا ہے للکافرین کافروں کے لیے عذاباً عذاب علیماً دردناک۔ اب اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کروایا جا رہا ہے کہ انبیاء سے پختہ وعدہ لیا گیا تبلیغ دین کی ذمہ داری کا جو انہیں سونپی گئی کہ وہ اس میں ذرا برابر بھی غفلت نہیں کریں گے۔ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ذکر فرمایا اور پھر اس کے بعد چند اولو العزم رسولوں کے نام صراحت کے ساتھ بیان کر دیے گئے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شوکت کا اظہار ہو جائے۔ اور پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے کا مقصد یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
میں پیدائش میں سب سے پہلا تھا اور بعثت میں یعنی نبی بنانے میں سب نبیوں کے بعد۔ تو یہاں پر اس چیز کا ذکر کیا گیا اور پھر بتایا تاکہ جو اپنے وعدے میں اپنے عہد میں سچے ہیں اللہ تعالیٰ روز قیامت ان سے ان کی سچائی کا حساب لے، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا اور روز آخرت کا انکار کیا تو بے شک اللہ تعالیٰ نے ایسے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی ہمارے پہلے سبق کی آیات اور ان کا ترجمہ۔ آج ہم نے اس کا مفہوم جاننے کی کوشش کی، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب اس کے آخر میں مشکل الفاظ ہمیشہ کی طرح جو دیے گئے ہیں انہیں آپ یاد کریں گے۔ ایک نظر دیکھ لیجئے۔ جوفن دھڑ یا پہلو، تو ظاہرون تم ظہار کرتے ہو، ادعیا منہ بولے بیٹے، افواہن اس کی واحد ہوتی ہے فمن منہ، تو آپ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ جمع کا صیغہ ہے کہ اگر یہ MCQs میں آئے واحد جمع مذکر یا مؤنث تو آپ صحیح انتخاب کر سکیں، یعنی یہ جمع ہے اور اس کا واحد فمن یعنی منہ ہے۔ ادعوہم تم انہیں پکارو، اقسطو زیادہ منصفانہ بات، تعمدت اس عورت نے ارادہ کیا، اولا زیادہ حقدار، مقدم اول الارحام خون کے رشتہ دار یا رشتہ دار، مستورن لکھا ہوا۔ اس سے اگلے سبق میں ہم اس کے تفصیلی سوالات اور اس کے علاوہ جو اس کے معروضی سوالات ہیں وہ حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اسے دوبارہ سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔